السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایمانیات سے متعلق علامات قیامت کو دیکھیں گے کہ انسان کے ایمان میں کیسے کیسے فتنے ہوں گے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ امت میں شرک آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں یعنی مذہبی رہنماؤں کا ڈر ہے، اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی یعنی قتل و غارت ایک دفعہ شروع ہو گیا تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی مسلمانوں کی باہمی جنگیں پھر قیامت تک کبھی کہیں ہوتی چلی جائیں گی، اور قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا ملیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے، یعنی یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا، اس قدر فتنے شدید ہو جائیں گے، یعنی ہوں گے مسلمان لیکن ان کے طور طریقے اور ان کے عبادت کے بھی طور طریقے مشرکین سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن اعمال میں شرک آ جائے گا۔ تو یہاں حدیث میں جو لفظ آئے گا نا وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ، جب تلوار رکھ دی جائے گی یعنی آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور تلوار کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ سمبولک ہے، یعنی تلوار کی تصویر دیکھتے ہی، تلوار کا لفظ سنتے ہی مارنا قتل کرنا اور قتل و غارت ذہن میں آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور آلات استعمال نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو آلات جنگ ہیں جیسے نیزے ہیں، گولہ باری ہے، توپیں ہیں، ٹینکس ہیں، یہ چیزیں بھی استعمال ہوں گی کیونکہ ان کا تعلق بھی قتال کے ساتھ ہے۔ اور پھر لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا، نہ اٹھایا جائے گا ان سے قیامت تک، یعنی مسلسل ان میں جنگ رہے گی، کبھی کم اور کبھی زیادہ، کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی جگہ۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہے جو آپ نے دعا کی کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو جائے لیکن ان پر باہر سے دشمن مسلط نہ ہو جو ساری امت کو ختم کر دے۔ اور پھر حدیث میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں قریب کے دور میں دیکھیں، ماضی میں دیکھیں، تاریخ پڑھیں، ہر دور میں یہ فتنے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس وقت شام کی صورتحال دیکھیں اور یمن کی صورتحال دیکھیں، باقی علاقوں کو دیکھیں تو مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے جا ملیں گے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ کیا اس مل جانے سے جسمانی طور پر ان کا جا ملنا مراد ہے، یعنی ایک گروہ نقل مکانی کر کے اپنا علاقہ چھوڑ کے ان کی طرف چلا جائے گا اور ان میں داخل ہو جائے گا، یا حکمی طور پر ان سے مل جانا مراد ہے، یعنی وہ مشرکین والا عمل کر کے اپنے عمل کے ذریعے ان سے جا ملے گا، یعنی اس کے عمل مشرکین کے عمل والے ہو جائیں گے۔ تو بظاہر یوں ہی معلوم ہوتا ہے اور جو حالات اور واقعات کا مشاہدہ ہے کہ اس سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی بذات خود بھی مسلمانوں کا ایسے لوگوں سے جا ملنا اور پھر ان کے طور طریقے اختیار کر لینا۔ پھر اسی طرح یہاں خاص طور پر یہ فرمایا وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے، یعنی نہ صرف یہ کہ باقی شرک یا اعمال بلکہ بتوں کی پوجا بھی کریں گے۔
اور بتوں کو تو آپ معلوم ہے آپ کو کہ ان کے آگے سجدہ کرنا یا ان کے آگے نظر نیاز رکھنا یا ان کے آگے ہاتھ جوڑنا یا ان سے دعائیں کرنا یا ان کا واسطہ وسیلہ دینا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور علامت آپ نے بتائی قبیلہ دوس کے شرک کے بارے میں، یعنی خاص طور پر قبیلہ دوس کا شرک ذکر کیا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی پشتیں، پیٹھیں ذوالخلصہ کے بت کے گرد طواف کرتے ہوئے حرکت کریں گی۔ اور ذوالخلصہ قبیلہ دوس کا بت تھا، یعنی ان کا خاص بت تھا جس کو وہ زمانے جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ جاہلیت والی جو رسمیں تھیں یا جو طریقے تھے وہ دوبارہ عود کر آئیں گے، لوگ ان پہ فخر کرنے لگیں گے۔ یہاں پر آپ نے جو فرمایا کہ حتیٰ تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصۃ، تضطرب کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، مضطرب ہونا، اور الیات جو ہے یہ الیتن کی جمع ہے، الیتن، اور اس سے مراد عورتوں کے کولے والا حصہ یعنی بٹکس جس کو کہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ذوالخلصہ بت کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے ان عورتوں کے کولے ہلیں گے، یعنی تیز تیز حرکت کریں گی اور ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کریں گی اور بتوں کی عبادت کی طرف لوگ واپس لوٹ جائیں گے۔ تو یہ جو مثال دی جاتی ہے تضطرب الیات یعنی پیٹھوں کا حرکت کرنا، یہ جوش و خروش کی علامت ہے، تیز تیز چلنے کی علامت ہے، دھکم پیل کرنے کی وجہ سے یہ مثال بیان کی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف چند لوگ نہیں ہوں گے، بہت کثرت سے لوگ یہ کام شروع کر دیں گے، یعنی ہجوم ہوں گے ان کے ارد گرد، بہت رش ہوگا، اور جب وہ اس رش میں طواف کریں گے تو ان کی پیٹھیں بھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ رش میں جب کوئی تیز چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر دائیں بائیں اس کے دھکے لگتے ہیں۔ آج کل پر اگر آپ دیکھیں کہ کعبہ کے گرد جب طواف ہوتا ہے تو یہ سچویشن آپ کو دیکھنے میں ملے گی، خاص طور پر جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ تھوڑے انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں گم نہ جائیں اور وہ تیز تیز چلتے ہیں طواف کرتے ہوئے، تو وہ لا محالہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو دھکے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال قیامت کے قریب دوس قبیلے کی ہوگی کہ وہ ذوالخلصہ خاص بت ہے، اس کو دوبارہ اسی طرح بنا لیا جائے گا اور اس کے گرد طواف کریں گے اور ان کی عبادت کی طرف، ان کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور ان کو یعنی یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کتنا شدید شوق ہوگا۔ اضطراب بھی کیفیت اسی شخص کی ہوتی ہے جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا جذبہ، ولولہ یا شوق پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر تیزی آ جائے، تو یعنی بھاگنے کی سی کیفیت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق لات اور عزیٰ کی پرستش بھی شروع ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت دوبارہ نہ ہونے لگے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، جب اللہ نے یہ آیت نازل کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، چاہے یہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ تو میں تو سمجھتی تھی کہ یہ کام مکمل ہو گیا، یعنی دین مکمل ہو گیا، شرک مکمل ختم ہو گیا اور عربوں کے ہاں اب دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے جو اللہ نے چاہا وہ عنقریب ہوگا، پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا
جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ باقی وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہ ہوگی اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس چلے جائیں گے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ روئے زمین کے تمام کناروں سے دین ختم ہو جائے گا، یعنی مکمل طور پر نہیں، ایسا نہیں کہ دین میں سے کچھ باقی نہ بچے، کیونکہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ تو مراد یہ کہ اس خاص علاقے میں عربوں کے ہاں لات و عزیٰ کی پرستی شروع ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا میں یہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ اور علاقے ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں دین اگرچہ قیامت کے قریب کمزور ہو جائے گا، اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ رہے گا بھی۔ پھر جھوٹی نبوت کا فتنہ، یہ ایک اور قیامت کی علامت ہے۔ ایمانیات میں سے پہلی چیزیں تو اللہ کے حقوق کے بارے میں تھیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اور کذاب نکلیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، علماء نے ان لوگوں کے باقاعدہ نام اور تاریخیں کتابوں میں درج کر رکھی ہیں کہ کس موقع پر کب کس نے یہ دعویٰ کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ بات یہ ہے کہ امت کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اور انہوں نے ایسے دجالوں اور کذابوں اور جھوٹے نبیوں سے باقاعدہ جنگ بھی کی یا ان کا خاتمہ کیا، یعنی ان کو چھوڑا نہیں۔ اور یہ لفظ جو دجالون آیا ہے اور کذابون آیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں بہت سارے دجال، یعنی جو مخصوص معنی میں دجال ہے۔ دجل کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا، ملمہ سازی کرنا، اسی لیے یہ لفظ جھوٹ پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کذابون بطور تاکید آیا، یعنی دجال کا مطلب ہی جھوٹا ہے، اور پھر کذاب اس پر مزید تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا بالکل برحق ہوا کہ جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آخری دور میں ایسے لوگ ظاہر ہو گئے، یعنی اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہی ظاہر ہو گئی۔ وہاں مسلمہ کذاب نے یمامہ میں اور اسود انسی نے یمن میں خروج کیا، یعنی اپنے آپ کو نبی کہا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں طلیحہ بن خویل نے خروج کیا، طلیحہ۔ اور یہ لوگ جو ہیں حق اور باطل کو ملا کے پیش کریں گے۔ تو دجل کا ایک معنی جو ہے خلط ملط کرنا بھی ہوتا ہے، کہ چیز حق کے مشابہ لگنے لگے، یعنی دجل کا مطلب ہے موہ و لبسا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک شخص خلط ملط کرتا ہے اور ملمہ سازی کرتا ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا شوگر کوٹنگ کرنا، تو اندر کچھ ہوگا اور باہر سے کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہوگا۔ حق کو باطل کو ملا کر دھوکہ دینے والے ہوں گے، بظاہر دین کا لبادہ اوڑھنے والے لیکن فاسد عقائد ایجاد کرنے والے ہوں گے، یعنی دیکھنے میں لگیں گے کہ بہت دیندار ہیں لیکن دین میں نئی نئی باتیں نکال دیں گے، حتیٰ کہ ایمانیات اور عقائد سے متعلق بھی۔ اور مرات المفاتیح میں آتا ہے کہ یہ حدیث اس معنی پر محمول کی جائے جو محدثین کے ہاں مشہور ہے کہ ان سے مراد وہ احادیث ہیں جو من گھڑت ہیں، یعنی جھوٹی احادیث کے بیان کرنے کی بات، یعنی دجل جو ہے۔ پھر اسی طرح جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت اور ختم رسالت کے بعد لوگ نبوت کے دعوے کریں گے، وہاں آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے بھی دنیا میں آئیں گے، یعنی اس کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ صحیح ابن حبان میں آتا ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی ایک پر ضرور ایسا دن آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا، یعنی میں فوت ہو جاؤں گا اور پھر لوگ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ میرا دیدار کرنا اس کو اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یعنی ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے جو مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہوں گے کہ جو اپنا سارا مال دینے کو تیار ہو جائیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دینے پہ تیار ہو جائیں، صرف اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ سکیں۔ یعنی ایسی شدید محبت رکھنے والے آئیں گے۔ ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، ان سے ملاقات کرنے کا کتنا شوق ہے، اور پھر خاص طور پر قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں پانی پینے کا کتنا شوق ہے۔ اس کے لیے سنت کی پیروی بہت ضروری ہے، اور سنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر صرف سنت کی پیروی کافی نہیں، بدعت سے بچنا بھی چاہیے۔ یعنی وہ چیزیں جو دین کے نام پر گھڑ لی گئیں، جو دین کا حصہ نہیں، نئی نئی ایجادات جن کو بظاہر دین کی بات کہہ کے بتایا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل یا کوئی اس کی نظیر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں یا تابعین اور تبع تابعین کے دور میں نہیں ملتی، اور بعد کے ادوار میں وہ نیکی کے کام شروع ہوئے، سو کالڈ نیکی کے، کیونکہ وہ نیکی تو ہو ہی نہیں سکتی جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہے تقدیر کا انکار۔ ابن زرارہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، چکھو آگ کا چھونا، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر مس سقر یعنی جہنم کی آگ میں جلو کیونکہ تم تقدیر کا انکار کیا کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے میں اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں، وہی ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں۔ جب انسان کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ اس قسم کے فاسد عقائد ہیں لوگوں کے، جبکہ تقدیر کے جو 4 کمپوننٹس ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کا علم ہے اللہ کو، اور اس علم کو لکھا گیا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے اعمال کا خالق ہے۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے اور ایمان میں خلل ڈالنے والی چیزوں میں سے ایک ہے ستاروں پر ایمان لانا، ستاروں کو ماننا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 امور کا ڈر ہے، 3 چیزوں کا ڈر ہے۔ نمبر 1 ستاروں پر ایمان لانا، نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانا جس کا پیچھے ہم نے پچھلی حدیث میں ذکر پڑا، اور نمبر 3 حکمران کا ظلم کرنا۔ تو حکمرانوں کا ظلم ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں اور ہر دور میں رہا ہے، اور تقدیر کو جھٹلانے کا مسئلہ بھی ہو گیا۔ تو یہاں جو نئی بات ہے اس حدیث میں وہ ستاروں پر ایمان ہے۔ وَإِيمَانًا بِالنُّجُومِ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ستاروں کی دنیا میں تاثیر ہے، یعنی ستارے، دوسرے سمپل لفظوں میں ستارے ہماری قسمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ایمان کے منافی ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، اللہ نے تاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا، آسمان کی زینت، شیاطین کو مارنے کے لیے، اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بطور علامات۔
لہٰذا اگر کوئی شخص تاروں کا کوئی اور مقصد بیان کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، وہ ایسی چیز کے بارے میں تکلف کر رہا ہے جس کا اسے علم نہیں، یعنی وہ اس بارے میں جانتا نہیں۔ لہٰذا ایسی کتابوں کا مطالعہ جس میں برجوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ کون کس برج کے تحت پیدا ہوا، کس تاریخ کو پیدا ہوا، اور پھر اس برج کی وجہ سے، کیونکہ یہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کے وقت پیدا ہوا تھا اس لیے اس کی زندگی میں یہ اور یہ فائدے اور ایسے ایسے ناکامیاں ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، وہ اللہ کے تابع ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الحج 18 میں فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج بھی ایک سیارہ ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور سب جاندار اور بہت سے انسان بھی، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جو خود اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان کی اپنی کیا مجال ہے کہ کسی کی قسمت میں کوئی دخل اندازی کریں یا ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار آ گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بندوں کے فائدوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ الاعراف 54 میں فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ النحل 16 میں فرمایا کہ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور علامتیں ہیں یہ اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں ستاروں سے قافلے، مسافر لوگ اپنے رستے تلاش کرتے ہیں۔ سورۃ انعام 97 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ پا سکو، یقیناً ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں۔ سورۃ الملک 5 میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے چراغوں کے ساتھ، یعنی ستاروں کے ساتھ، اور ہم نے ان کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ تو ایک اور چیز بھی اس میں آ گئی، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتے ہوئے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ سورج اور چاند جب ان کو گہن لگتا ہے، یعنی وہ خود گہنا جاتے ہیں، تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صلاۃ کسوف اور خسوف پڑھیں۔ اور پھر جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو ساتھ سورج گہنا گیا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی سورج کے گہنانے کا کوئی اثر ان کے بیٹے کی وفات پر نہیں ہے، یعنی وہ قسمتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو جس طرح بہت سی اور نشانیاں ہیں، اسی طرح ستارے بھی نشانی ہے، اور جب کبھی ان کے اندر کوئی ایسی خطرناک قسم کی تبدیلی ہو، جیسے شہاب ثاقب کی بارش ہو سکتی ہے، ستارے ٹکراتے ہیں، زمین کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں، کوئی ایسی خبر آئے، یا پھر یعنی کہ اس کا کوئی اندیشہ ہو، یا کسوف و خسوف ہو، تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان پھر نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے، اور یعنی صدقہ، خیرات، دعا اور اچھے کاموں کے ذریعے ان چیزوں کے مصائب سے بچے۔ لیکن اگر کوئی
یہ سمجھتا ہے کہ ستارے ہماری زندگی میں اثر رکھتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ تو ایک ہے علم تاثیر اور ایک ہے علم رہنمائی۔ اور علم تاثیر کے پھر آگے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ نظریہ رکھا جائے کہ تارے بذات خود اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے اندر طاقت ہے، اختیار ہے کہ وہ بندوں کی قسمت پہ اثر انداز ہو جائیں۔ یعنی ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ تارے خود ہی حادثات اور نقصان پیدا کرتے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فلاں ستارے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے مثلا کوئی کہے، یا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یعنی وہ ستارہ نکلا اس لیے بارش ہوئی ہے، یعنی ستارہ سبب بنا بارش لانے کا، تو یہ پھر شرک اکبر ہے۔ نمبر 2، ان تاروں کو انسان علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے، یعنی تاروں کی نقل و حرکت اور ان کے آنے جانے سے یہ مطلب نکالے کہ اب فلاں فلاں کام رونما ہوگا، کیونکہ فلاں تارہ فلاں منزل میں داخل ہو گیا ہے، اب یوں ہونے والا ہے۔ مثلا نجومیوں کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اس اعتبار، نجومی کو کہتے بھی نجومی اسی لیے ہیں کیونکہ وہ نجم ستارے کو کہتے ہیں، یعنی جو ستاروں کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نجومی یہ کہے کہ فلاں شخص کی زندگی بڑی کٹھن ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی، تو یہ بات درست نہیں، اور فلاں کی زندگی خوشحال ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی۔ تو ایسا شخص حقیقت میں تاروں کو علم غیب جاننے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہے، کازیشن یعنی کاز سمجھ رہا ہے، حالانکہ غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ ایسا شخص بھی اسلام کے دائرے سے پھر خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں حصر ہے، یعنی لا یعلم من فی السماوات والارض، جیسے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، مطلب ہے ہی نہیں کوئی جس کے پاس غیب کا علم ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے تاروں کو خیر اور شر کے رونما ہونے کا سبب قرار دے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی غیب کی خبر جاننا کفر ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے۔ یعنی جب کوئی چیز رونما ہو تو فوراً ستارے کے اوپر لے جائے کہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جی اس کو، کیونکہ کسی بھی کام کے ہونے کا اصل مسبب الاسباب تو خود اللہ تعالیٰ ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی دھاگے کو باندھ کر، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ دھاگے باندھتے ہیں اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، بچوں کے امام ضامن باندھتے ہیں بازوؤں پہ یا اسی طرح، اور سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شفا ہوگی، حالانکہ دھاگا تو اور کہتے ہیں کہ شفا اللہ دیتا ہے لیکن دھاگا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مان لیا شفا اللہ دیتا ہے، شرک اکبر سے تو انسان بچ گیا، لیکن شرک اصغر میں پھنس گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دھاگے میں کوئی شفا نہیں رکھی، یعنی دوائیوں میں تو اللہ نے رکھی ہے یا اور چیزیں جو ہیں، لیکن دھاگے کے اندر تو شفا نہیں ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شفا کے لیے دوائیں اختیار کرنے کا کہا ہے۔ پھر اسی طرح بارش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب بارش ہوئی جفت الحدیبیہ کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھائی حدیبیہ میں، اور اس رات بارش ہوئی تھی، تو فارغ ہو کے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اس پر صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ نے مجھ پر ایمان اور کچھ نے کفر کرتے ہوئے صبح کی، چنانچہ جس نے کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی، تو وہ مجھ پر یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تاروں سے کفر کرتا ہے، اور جس نے کہا کہ یہ ہمیں فلاں فلاں برج اور تارے کی وجہ سے بارش ملی، تو وہ میرے ساتھ کفر کر رہا ہے اور تاروں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو تاروں پر ایمان رکھنا کہ تارے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ درست نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ علم رہنمائی، مثلاً تاروں کے چلنے سے اگر کوئی شخص دینی رہنمائی حاصل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مثلاً ستاروں کی مدد سے قبلے کا رخ معلوم کرنا،
اسی طرح تاروں کی نقل و حرکت سے دنیاوی امور میں رہنمائی ملے تو بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے تاروں سے جہتوں کا تعین ہونا کہ مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے، رات کے وقت تو نہیں پتہ چلتا، وہ علامات و بالنجم ہم یہتدون۔ پھر اسی طرح تاروں سے موسموں کا تعین کیا جائے، بعض علماء نے اسے مکروہ سمجھا ہے، بعض نے مباح کہا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مثلا سورج اگر کسی خاص اینگل پہ نکل رہا ہے تو کہتے ہیں سمر شروع ہو گئی، یا کوئی خاص ستارہ نظر آنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اب موسم بدل جائے گا، تو وہ کاز نہیں ہوتا، وہ کو ریلیشن ہوتا ہے کہ جب مخصوص قسم کی تبدیلیاں آسمان پر ہوتی ہیں تو زمین پر بھی مخصوص تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ زمین کی جو حرکت ہوتی ہے یا روٹیشن ہوتی ہے ستاروں کی، اس کی وجہ سے کچھ ستارے جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر زمین پر بھی لوگ موسموں کی تبدیلی پریڈکٹ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اب مشرقی ہوا چل پڑی تو سردی آ جائے گی، اور مغربی چل پڑی تو گرمی آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ مشرقی سے سردی آتی ہے مغربی سے، لیکن ہواؤں کے جب رخ بدلتے ہیں تو اس سے موسم بھی بدلتے ہیں، وہ ایک علامت ہوتی ہے۔ تو سلامت کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن علم نجوم سیکھنا یہ درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا تو گویا اس نے جادو کا کچھ حصہ سیکھا۔ اور جادو کیا ہے؟ کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق حرام ہے۔ تو نجوم یعنی علم نجوم جو ہے، اور نجومیوں کی صحبت میں بیٹھنا اور نجومیوں کو جا کے ہاتھ دکھانا اور پھر ایسی کتابیں پڑھنا، اور پھر ان کتابوں خاص طور پر جو ہاروسکوپس بنے ہوئے ہیں اور اس میں پورے سال کی پہلے سے ہی پریڈکشنز دی جا چکی ہوتی ہیں، لکھی جا چکی ہوتی ہیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوگا اور اس کو یہ پورا ایک کاروبار ہے اور ایمان خراب کرنے والی چیز ہے۔ اور بعض اوقات پھر اخباروں میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کس کو معلوم کیسا رہے گا؟ اللہ ہی کو معلوم ہے، علم غیب تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جس کا سیکھنا منع ہے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن پہ بعض اوقات ایسے شوز ہوتے ہیں اور بعض نجومیوں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہ شادی کب ہوگی یا بچہ کب پیدا ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ علم اللہ کے سوا کس کو ہے کہ کون سا کام کب ہوگا؟ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم نجوم کے ذریعے کسی نجومی کو کچھ علم ہو گیا ہے اور وہ ہماری تقدیر بتا رہا ہے یا ستارے بتا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہیں بیکاری در در پھرتے ہیں۔ ایک شعر بھی بنا ہوا ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ ستارے قسمت کا حال کیا بتائیں گے، یہ تو خود بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بھٹکتے تو نہیں خیر پھرے، ان کی تو اپنی ڈائریکشنز ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ ان کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے، وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس قسم کے طلسماتی علوم سیکھنا اور ان پر اپنی زندگی کا انحصار رکھنا، اور اس طرح کی باتیں اور انٹرسٹ رکھنا، یا شادی سے پہلے پوچھنا کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے اور آپ کا برج کون سا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کے منافی ہیں، دین میں خلل پیدا کرنے والی ہیں، تو ان چیزوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔